محمد وآل محمد. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبي الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. وانفض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ورحمة الله على محبيهم ومواليهم وشيعتهم أجمعين واللعن الدائم على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى أبد الآبدين. أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خداوند متعالی آپ سب کی توفیقات تعداد میں اضافہ فرمائے. تمام مومنین مومنات جو اس جہان فانی سے کوچ کر گئے ان کو جوار رحمت میں عظیم مقام عطا فرمائے. ان کے صغیر و کبیر و گناہوں سے درگزر فرمائے اور جو زندہ ہیں ان کے توفیقات میں اضافہ فرمائے اور جو مریض ہیں منظور و مقصود جو بھی جن کے بارے میں کہا گیا ہے اور بنتے نظر ہیں مریض ہسپتالوں میں ہیں یا گھروں میں ہیں صاحب العلاج ہیں یا لا علاج ہیں پروردگار عالم آج کے روز کے صدقے میں ان تمام مریضوں کو صحت و سلامتی اور لباس عافیت عطا فرمائے. اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے گناہوں کی بخشش کے لیے مغفرت کے لیے اور وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل کے لیے بآواز بلند صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. نہایت مختصر وقت میں آپ کی خدمت میں چند ایک معروضات عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ کا کچھ حصہ آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربہ. پاک جو شہر ہیں اور پاک جو زمینیں ہیں اس کی انگوری اور اس کی فصل جو ہے وہ اس کے رب کے اذن سے نکلتی ہے اور جو بنجر اور خراب زمین ہوتی ہے سوائے فضول چیزوں کے اس میں سے کچھ بھی نہیں باہر آتا. خداوند متعال کی یہ روش ہے اور سنت ہے کہ خدا مثالوں کے ذریعے انسان کے اذہان کو قریب کرنے کی کوشش کرتا ہے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے. جس طرح کے مختلف مثالیں دی نور کی مثال دی اور اسی طرح جو ہے اچھی چیزوں کی مثالیں بھی اور بری چیزوں کی مثالیں بھی اللہ نے
قرآن مجید میں ارشاد فرما دی کہ مثلا مومنین کی کیفیت کیا ہے، منافقین کی کیفیت کیا ہے، منافقین کے اعمال کی کیفیت کیا ہوتی ہے اور مومنین کے اعمال کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ اور اس طرح جس طرح شجرہ طیبہ کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی، شجرہ طیبہ کے ساتھ کلمہ طیبہ کی مثال دی ہے، یہ اس وجہ سے کہ محسوس چیزوں کے ذریعے اللہ معقول چیزوں کی طرف انسان کو لے جائے، کیونکہ انسان جہان مادہ میں ہے اور مادی ہے، اور یہ زیادہ تر مادی چیزوں کو آسانی کے ساتھ سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اگرچہ اس کے اندر وہ تمام صلاحیت موجود ہیں کہ معنویات، معقولات کو بھی سمجھنے کی طاقت اس میں موجود ہے، لیکن زیادہ تر جو اس کے سامنے چیزیں ہوتی ہے انسان اس کے ساتھ چیزوں کو سمجھتا ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ والبلد الطیب، یعنی جو پاک زمینیں، باپاک شہر ہوتے ہیں، ان کی جو انگوری ہے اور ان کی فصل ہے وہ رب کے اذن سے زمین سے باہر آتی ہے۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ تو اس سے مراد اگر لیا جائے جو تفاسیر میں ہے، اور مراد لیا بھی جا سکتا ہے جو مفسرین نے تفسیریں کی ہیں، تو اس سے مراد جو ہے وہ تربیت کا پہلو ہے، یعنی ماں اور ماں کا تربیت کا پہلو، یعنی اگر ماں کو اس زمین کے ساتھ تشبیہ دی جائے تو اس سے اگنے والی انگوری جو ہے اس کی اولاد ہوتی ہے۔ تو اول سے آخر تک، آج تک اور آج سے قیامت تک جو کردار ماں کا ہوتا ہے اولاد کے لیے، وہ باپ کا کردار نہیں ہوتا ہے، یعنی جتنا کردار تربیت اولاد میں ماں کا ہوتا ہے اتنا باپ کا نہیں ہوتا۔ ماں کو ویسے اولاد کا احساس بھی زیادہ ہوتا ہے کہ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، ماں نے اپنے شکم میں بچے کو 9 ماہ تک اٹھایا اور اٹھانے کی مدت میں بھی مشکلات برداشت کی، ووضعتہ کرہا، اور جب اس کو وضع حمل ہوا، بالولادت ہوئی، تو اس وقت بھی ماں کو مشکل پیش آئی اور ماں تکلیفیں برداشت کرتی رہی۔ تو اسی وجہ سے پھر اس کے بعد جو ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، کہ جو انسان چاہے کہ میرا بچہ دودھ پیے تو ماں کے لیے ہے کہ یرضعن اولادہن حولین کاملین، 2 سال تک ماں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں۔ اور پھر تربیت کا پہلو جو ماں کے مد نظر ہوتا ہے، اور ماں کی ممتا اور ماں کی شفقت جو ہوتی ہے اور ماں کا کردار جو بچے کے لیے ہوتا ہے، وہ اولین درسگاہ ہے بچے کے لیے۔ اور اسی وجہ سے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ ماں کی گود ہے کہ جہاں سے علماء بھی پیدا ہوتے ہیں، فقہاء بھی پیدا ہوتے ہیں، جہاں سے متفکر بھی پیدا ہوتے ہیں، اور یہی ماں کی گود ہے کہ جو بچوں کو خراب بھی کر دیتی ہے۔ اس کا انحصار کس چیز پر ہے؟ کہ ماں کی اپنی تربیت پر ہے۔ آج ایک ماں کا دن ہے، آج ایک پاک اور پاکیزہ ماں کا دن ہے۔ تفصیل میں نہ جاؤں، وہ ماں کون ہے؟ وہ ماں ہے مادر وفا، مادر ادب، جس کو علماء اور مورخ لکھتے ہیں کہ وفا اور ادب کی ماں وہ کیسے ہے۔ آج تو مثلا پڑھائی کا دور ہے اور روشنی کا دور ہے، وہ دور کے جو آج مثلا وہ 11 ہجری یا 12 ہجری یا 24-25 ہجری جو ہے اس کا دور، وہ تو بہت پیچھے دور تھا، آج تو بہت ترقی کر گیا دور۔ اور یہ وہ ماں ہے کہ جس کا تذکرہ تاریخ نے کیا ہے، یہ وہ ماں ہے کہ جو مدینہ کے اندر نہیں رہتی تھی بلکہ مدینہ کے باہر رہتی تھی۔ اور کیسی ماں اور کیسی تربیت کرنے والی یہ ماں کہ جس کو تاریخ نے اتنے بہترین الفاظ سے یاد کیا ہے کہ جس کے دل میں محمد و آل محمد کی محبت کا نور بھرا ہوا تھا، حضرت فاطمہ ام البنین، اور کلاب خان، بنی کلاب خاندان سے ہیں۔ ان کے بارے میں چاند ہے کہ جو ہمارے پاکستان میں یہ غلط فہمیاں ہیں وہ تاریخی لحاظ سے کہ حضرت امیر کائنات نے
جناب ام البنین سے حضرت زہرا کی وفات کے فوراً بعد، یعنی جو 3 دن کی روایت ہے، 7 دن کی روایت بھی ہے، یا مثلا چند دن کے بعد جو ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے جناب ام البنین سے عقد کیا، یہ تاریخ میں نہیں ملتا ہے، بلکہ اگر دیکھا جائے حضرت عباس علمدار کی جو ولادت باسعادت ہے وہ کتنی ہے؟ 26 ہجری ہے۔ تو مورخین نے لکھا ہے کہ کم از کم 1 سال پہلے، لگا لیں 25 ہجری کو، حضرت امیر کائنات کی شادی ہوئی جناب فاطمہ ام البنین کے ساتھ۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ جناب زہرا کے شہادت کے بعد جو ہے بی بی کے ساتھ شادی ہوئی، تو وہ حضرت امامہ کے ساتھ شادی ہوئی تھی، امامہ بنت زینب جو لہ پالک تھیں پیغمبر اکرم کی اور بی بی کی یعنی منہ بولتی بہنیں، یعنی خالہ کی بیٹی تھی، تو ان کی بیٹی امامہ تھی۔ امامہ کے ساتھ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا عقد ہوا، جو جناب زہرا نے وصیت کی تھی وہ حضرت امامہ کے بارے میں کی تھی کہ یہ میرے قریب ہے اور میرے بچوں کی نگہداری کرے گی۔ یہ بنی بنائی باتیں ہیں کہ جناب ام البنین آئیں تو امام حسن امام حسین علیہ السلام چھوٹے تھے اور بی بی ان کے سامنے بی بی کا نام نہیں لیتی، جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا نام نہیں لیتی تھی۔ امام حسن و امام حسین علیہ السلام کی عمر اس وقت کتنی تھی جب جناب زہرا کی شہادت ہوئی؟ اس وقت 7-8 سال کی تھی۔ تو 25 ہجری تک کتنی عمر ہوگی؟ ظاہر اندازہ لگایا جا سکتا ہے، جوان تھے۔ امام حسن علیہ السلام بھی جوان تھے، امام حسین علیہ السلام بھی، جناب زینب عالیہ سلام اللہ علیہ اور جناب ام کلثوم، یہ سب جوان تھے۔ ظاہراً یہ ہے کہ یہ اپنے گھروں والے تھے، اپنی ان کی شادی ہو چکی تھی، اپنے گھروں میں موجود تھے، لہٰذا یہ بات تاریخ میں درست نظر نہیں آتی کہ حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ آئیں اور امام حسن امام صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے تھے، یہ بات ایسی نہیں ہے۔ حضرت امامہ سے شادی ہوئی۔ حضرت امیر المومنین نے جناب زہرا کے بعد ان سے شادی کی، اور جب شادی کی ضرورت پیش آئی، ان بیویوں میں سے کوئی بیوی اس دنیا سے گئی، تو امیر کائنات نے حضرت عقیل سے کہا، اپنے بھائی سے جو نصاب بھی تھے اور خاندانوں کو بجانتے تھے کہ کون سا خاندان شجاع ہے، کس خاندان کی عورت اچھی ہے، وہ اس بارے میں کافی معلومات رکھتے تھے حضرت عقیل۔ اگرچہ امیر المومنین امامت کے اعتبار سے تو سب سے بلند تھے، لیکن ظاہری اعتبار سے جو ماہر ہو اور کارشناس ہوتا ہے کسی کام میں، ایکسپرٹ ہوتا ہے، اس کو ہی کہا جاتا ہے کہ یہ کام اسی کے ذمہ لگایا جائے۔ تو حضرت عقیل بڑے بھی تھے اور ویسے بھی بڑے بھائی کی عزت و احترام کے لیے بھی، اور پھر وہاں پر سپورٹ کیا گیا۔ تو حضرت عقیل، یہ قصہ لمبا ہے کہ مدینہ سے باہر حضرت ام البنین کے وہاں پر گھر تھا ان کے والد کا، اور وہاں پر رہتی تھی، تو جناب عقیل وہاں پر گئے۔ تو ہمارے بھی علاقوں میں یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی مہمان آتا تھا تو وہ مہمان نوازی کیا کرتے تھے پرانے زمانوں میں، جب ہم چھوٹے تھے یا ہمارے سے پہلے۔ آج کل تو ویسے بھی مہمان آ جائے تو دیکھ کر ہی دوڑنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس وقت جو ہے وہ مہمانوں کی قدر کرتے، کم از کم 3 دن تک مہمان کو یہ نہیں پوچھتے تھے تم کس لیے آئے ہو، 3 دن تک ان کی خوب خاطر تواضع کیا کرتے تھے۔ کدو بکرا ڈٹھا پیا، کدو لیلا ڈٹھا پیا، کدو اٹھ ڈا دیتا کو دیتا تے مہمان نو کھوا دیتا۔ 3 دن تک حضرت عقیل کی خدمت کرتے رہے، تواضع کرتے رہے۔ چوتھے دن حضرت فاطمہ ام البنین سلام اللہ علیہ کے والد نے پوچھا، حزام بن خالد جو کہ پیغمبر اکرم کے اجداد، ان کا سلسلہ، ان کی لیلا یا ثمامہ ان کی والدہ کا نام ہے، بی بی کی والدہ کا نام لیلا یا ثمامہ، ان کا بھی جو نسب ہے وہ پیغمبر اکرم کے اجداد تک جا پہنچتا ہے، 6 یا 7ویں نسل میں کلاب تک جا پہنچتا ہے، بنی کلاب تک، اور ان کے والد کا نام جو سلسلہ نسب ہے وہ بھی انہی تک جا پہنچتا ہے، یعنی ان کے ماں اور باپ دونوں آپس میں رشتہ دار تھے، اور جناب ام البنین کے والدین دونوں پیغمبر اکرم کے اجداد میں سے تھے، اور ان کی نظر میں حضرت پیغمبر اکرم اور مولا علی علیہ السلام کا بہت بڑا مقام تھا۔
اس وجہ محمد والے محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد، بہت بڑا مقام تھا۔ اسی وجہ سے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا، ظاہر ہے کہ ان کے ہاں مولا علی علیہ السلام کی بہت بڑا مقام تھا، پیغمبر اکرم کا، تو وہی جو ان کے ذہن میں تھا وہ اپنی بیٹی کو وہی سکھاتے تھے۔ ظاہر ہے کہ آج کل کے دور میں اگر کوئی شیعہ کے گھر میں پیدا ہوا ہے یا ان کے اندر وہ شناخت پائی جاتی ہے تو وہ شیعت والی شناخت ہوگی، اور اگر کوئی دشمن اہل بیت کے گھر میں پیدا ہوتا ہے تو وہ ظاہر ہے عداوت اہل بیت ان کو سکھائی جائے گی۔ اکثر ہوتا ایسا ہی ہے، مگر یہ کہ خدا کسی کے دل میں نور بھر دے اور وہ پیدا ناسبیوں کے گھر میں ہو اور تحقیق کر کے ولایت علی والا بن جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جن گھروں میں جو اولادیں پیدا ہوتی ہیں تو وہ اپنے والدین کے دین پر ہی جاتے ہیں۔ تو حضرت بی بی ام البنین کے والدین دونوں پیغمبر اکرم کے خاندان میں سے تھے، یعنی ان کے رشتہ داروں میں سے تھے، اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ بھی قریش میں سے تھے اور سادات میں تھے، اور ان کا ایک مقام تھا۔ تو حضرت گئے، چوتھے دن پوچھا کہ ہاں کس کام کے لیے آئے ہیں؟ تو حضرت عقیل نے کہا کہ اپنے بھائی علی ابن ابی طالب کے لیے، آپ کی بیٹی کا رشتہ لینے کے لیے۔ تو وہ تو حیران ہو گئے کہ ہماری بیٹی جو ہے وہ تو اس قابل نہیں ہے کہ وہ امیر المومنین جیسے عظیم انسان کی بیوی بن سکے، وہ اتنے عظیم انسان ہے، اور ہماری بیٹی مطلب جس طرح کہا جاتا ہے کہ ایک دیہات میں پلنے والی اور اتنی تربیت یافتہ بھی نہیں ہے کہ وہ مثلاً وحی کے گھر میں جہاں پر حضرت زہرا ہیں یا جہاں حضرت زینب سلام اللہ علیہ ہیں وہاں پرورش پائی ہوئی ہے، تو ہمارے گھر کی ایک بچی ہے کہ جس کی اتنی اچھی تربیت بھی نہیں ہے، اور کیسے ہو سکتا ہے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی زوجہ بن سکے؟ تو حضرت عقیل نے کہا کہ آپ کی بیٹی ہمارے بھائی علی ابن ابی طالب کے لیے مناسب ہے اور اس کا رشتہ میں لینے کے لیے آیا ہوں۔ تو وہ ایک لمبا قصہ ہے کہ وہ بی بی بیٹھی تھی اپنی والدہ اور وہ کنگھی کر رہی تھی، وہ اور بیٹی ماں کو خواب سنا رہی تھی کہ امی میں نے دیکھا ہے کہ ایک سورج ہے وہ ٹوٹا ہے اور میری گود میں آیا ہے، اور پھر ایک ستارہ آیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، یہ خواب سنا رہی تھی۔ تو وہ ایک لمبا سلسلہ ہے۔ تو اس خواب کی تعبیر بھی والدہ اپنی بیٹی کو بتا رہی تھی کہ بیٹی تیری شادی ایک عظیم شخص سے ہوگی اور ایک بہت بڑے خاندان میں ہوگی، اور وہ نورانی خاندان ہوگا، اور اللہ آپ کو بہترین اولاد سے نوازے گا۔ یہ بی بی کو تعبیر بتائی گئی یا ان کے والد کی طرف سے یا والدہ کی طرف سے تعبیر بتائی گئی، تو یہ بی بی نے خواب بھی دیکھا تھا۔ تو جب حضرت عقیل نے اصرار کیا تو ان کی والد نے کہا کہ میں اپنی بیوی سے بھی پوچھتا ہوں اور اپنی بیٹی سے بھی پوچھتا ہوں۔ تو ظاہر ہے پھر رشتے آتے ہیں تو بیوی سے اور بیٹیوں سے پوچھا جاتا ہے، تو تب رشتے کیے جاتے ہیں۔ اگر بیٹی سے نہ پوچھا جائے، یہ اول سے یہ رسم ہے کہ بیٹی سے پوچھو کہ فلاں کا رشتہ آیا ہے، کیا تجھے پسند ہے یا نہیں ہے؟ تو ظاہر ہے کہ وہاں حضرت فاطمہ ام البنین نے وہاں اقرار کیا، یعنی خاموش رہی، خاموشی یدل علی الرضا، یعنی رضا پر دلالت کرتی ہے۔ تو وہ اس کے بارے میں دو روایتیں، ایک روایت ہے کہ حضرت عقیل نے خود حضرت امیر کا نکاح وہیں پہ پڑھ دیا، اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت امیر المومنین نے اپنا نکاح خود حضرت ام البنین سے پڑھا۔ پر محمد والے محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجم۔ تو یہ بی بی، ایک تو ان کا یہ پہلو ہے۔ ایک دوسرا یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ بی بی کو اللہ نے کتنا شرف بخشا تھا کہ، اور ویسے بھی بی بی کا لقب جو ہے وہ عابدہ بھی ہے، ساجدہ بھی ہے، اور زاہدہ بھی ہے، اور بی بی شجاع بھی تھی۔ بی بی کے اندر ادب بھی بہت زیادہ پایا جاتا تھا، کیونکہ ان کا خاندان ادیب خاندان تھا، یعنی ادب والا خاندان تھا، اور شجاعت کے اعتبار سے اس خاندان میں وہ شجاعت بھی پائی جاتی تھی کہ نیزہ بازی اور جنگجو بھی اس خاندان میں تھے۔ اسی وجہ سے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام
سے عقیل بھائی نے جا پوچھا تو مولا نے فرمایا کہ میں اس وجہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے بیٹا دے جو کہ شجاع اور بہادر ہو. یہاں تک ملتا ہے شجاع اور بہادر ہو. یہ بات کہ میرے حسین کے کام ہے یقیناً مولا علی علیہ السلام کے قلب میں موجود تھا، لیکن اس تاریخ کے الفاظ میں یہ نہیں ہے. لیکن یہ فارسن شجاعن، مجھے اللہ ایک بہترین اور شجاع بیٹا دے، ظاہر ہے کہ وہ دین کے کام آئے. تو اس وجہ سے حضرت امیر نے جناب ام البنین سے شادی کی. تو حضرت ام البنین کی جو کیفیت ہے عبادت کی، ادب کی، حیا کی، وفا کی، وہ خود حضرت عباس علمدار میں بی بی نے وفا کو ڈال دیا تھا، ادب کو ڈال دیا تھا. اور اسی وجہ سے تاریخ میں کہیں نہیں ملتا کہ حضرت عباس علمدار سے کوئی ایک روایت بھی ہو. کوئی ایک روایت حضرت عباس سے نہیں ملتی ہے کہ انہوں نے کی ہو کہ مثلا سمیت الحسن سمیت الحسین. نہیں، اس وجہ سے کہ حضرت عباس علمدار وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے آنکھ کھولی تو وہی کے گھر میں آنکھ کھولی. اور کون سی شخصیات سامنے تھیں؟ اور شخصیات بھی بلند پایہ شخصیات ہیں. ایک طرف امیر المومنین ہیں، ایک طرف امام حسن ہیں، ایک طرف امام حسین ہیں، ایک طرف حضرت زینب کبریٰ اور ام کلثوم ہیں. اور ایسی بہنیں اور ایسے بھائی اور ایسے چمکتے ہوئے سورج اور ایسے بلند پایہ شخصیات ہیں. ایسے گھر میں امیر المومنین کے اس فرزند نے آنکھ کھولی. اور پھر یقیناً اگر وہ سورج ہیں اور یقیناً سورج ہیں تو قمر بنی ہاشم ان کا لقب، ان کا حق بنتا تھا. قمر بنی ہاشم. اور یہ بہت بڑا کمال ہے کہ حسن و حسین جیسے سورج کے سامنے ان کی اس ضوء اور اس روشنی سے بننے والا چاند حضرت عباس کہلاتا ہے. حضرت ام البنین نے ایسی تربیت کی حضرت عباس علمدار کی کہ کوئی روایت نہیں ملتی. کیوں نہیں ملتی؟ اس وجہ سے حضرت عباس نے مناسب نہیں سمجھا کہ حسن و حسین کے ہوتے ہوئے میں کوئی روایت کروں، میں کوئی روایت پیش کروں. یعنی اپنے آپ کو ایسا ساکت بنا دیا اور ایسا مطیع محض بنا دیا کہ اب ان کے ہوتے ہوئے میرے بولنے کی گنجائش نہیں رہتی ہے. اور حضرت عباس علمدار جس طرح کہتے ہیں کہ عباس یعنی بھائی، یعنی عباس یعنی جو بھائی ہے عباس جیسا ہونا چاہیے. یعنی وفا کے اعتبار سے اور شجاعت کے اعتبار سے اور اطاعت کے اعتبار سے. اور پھر معصوم کبھی بھی کسی کی خوشامد نہیں کرتا ہے، معصوم کبھی خوشامد نہیں کرتا. اور جو زیارت نامہ حضرت عباس علمدار کا وہ معصوم سے مروی ہے. السلام علیکہ ایھا العبد الصالح للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین. یعنی سلام ہو کس پر؟ ایھا العبد الصالح، یعنی اس پر کو جو عبد صالح ہے. قرآن میں عبد صالح نبی کو کہا گیا ہے، یعنی وہ عبد صالح اور جو خالص ہے کس کے لیے؟ اور مطیع، المطیع للہ. العبد صالح المطیع، المطیع کا معنی علی الاطلاق مطیع ہے. المطیع اور 100% مطیع ہے کس کا؟ للہ، اللہ کا مطیع، ورسولہ ولامیر المومنین والحسن والحسین. ان تمام کا مطیع ہے کون؟ حضرت ابو الفضل عباس. اور یقیناً بات تاریخ میں ملتا ہے کہ حضرت بھائی کم کہتے تھے، سردار زیادہ کہتے تھے. اگرچہ بھائی تھے لیکن سیدی و مولائی، اور میرے سید اور میرے سردار اپنے بھائیوں کو بلاتے تھے. اور ہمیشہ اپنے بھائی اور خصوصاً جو دور گزرا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، ہمیشہ اپنی خواہش کو نیچے رکھا ہے اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی خواہش کو اپنے لیے نمونہ عمل قرار دیا ہے. اور اسی وجہ سے پروٹوکول پھر معصوم ایسی شخصیت کو دیتے ہیں، بے نفسی انت یا اخی. سید الشہداء جیسی ذات جو ہے وہ کہتی ہے میری جان آپ کے اوپر قربان اے ابو الفضل
عباس. بر محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل علی محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. یا علی. آواز بلند صلوات. اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اور یقیناً حضرت ام البنین کی بہت بڑی فضیلت ہے اور بہت بڑا مقام ہے. اور کہا جاتا ہے تاریخ میں کہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بعد مولا علی علیہ السلام کی بیویوں میں سے سب سے افضل ترین بیوی حضرت فاطمہ ام البنین تھی، جن کا خود نام بھی فاطمہ تھا، لیکن ام البنین حضرت عباس علمدار کی ولادت کے بعد اور 4 فرزند اللہ نے ان کو عطا کیے. اور یہ جو کہا جاتا ہے لاہور والی بی بی حضرت عباس علمدار کی بہن نہیں ہے. ممکن ہے کوئی سیدزادی ہو، لیکن حضرت عباس کی بہن یعنی پدری مادری سگی بہن نہیں ہے حضرت عباس کی. فقط 4 بھائی تھے حضرت عباس جو پیدا ہوئے جناب ام البنین سے. جناب ام البنین کی کوئی بیٹی نہیں تھی، 4 بیٹے تھے، عباس، عبداللہ، جعفر اور عثمان. 4 بھائی تھے. اور کتنی بڑی قربانی ہے بی بی کی. اگرچہ بی بی خود مدینہ میں رہیں اور نہ آ سکیں، کربلا نہ آ سکی بی بی، لیکن بی بی نے اپنے 4 بیٹوں کو کربلا میں بھیجا. 4 بیٹوں کو مولا حسین پر قربان کرنے کے لیے کربلا روانہ کیا. اور یقیناً بہت بڑی عظمت کی مالک ہیں بی بی، اور بہت بڑی عظمت کے مالک ہیں بی بی کے 4 بیٹے، کہ جن میں سر فہرست ہیں حضرت عباس علمدار، کہ جن کی وفا آخری دم تک ضرب المثل ہے. اور شاید دنیا میں کوئی ایسا بھائی پیدا نہ ہوا ہے اور نہ ہوگا کہ جو عباس جیسا ہو سکے. جب قافلہ واپس آیا تو جب بتایا گیا کہ حسین کربلا میں شہید ہو گئے، تو حضرت ام البنین جو مدینہ میں موجود تھیں یہی کہتی ہیں کہ میں نہیں مانتی کہ حسین شہید ہو گئے ہوں. بی بی حسین کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے. تو بی بی نے کہا کیسے حسین شہید ہو سکتے ہیں جبکہ میرے عباس موجود ہوں؟ میرا عباس جیسا بیٹا موجود ہو، حسین شہید نہیں ہو سکتے. تو راوی نے کہا کہ نہیں بی بی، حسین کی شہادت سے پہلے تیرے بیٹے کے سر پہ گرز لگا، اور ظالم نے تیرے بیٹے کے دائیں اور بائیں بازو کو قلم کر دیا. آپ کا بیٹا بغیر بازوؤں کے زینے ذوالجناح سے، زینے اسب سے زمین پر آئے، اور حسین کے دامن میں عباس علمدار نے اپنی جان دی. تو پھر بی بی ماتم کر کے کہتی ہے ہاں لوگو، اے مدینے والو، اب میں مانتی ہوں کہ میرے حسین شہید ہو گئے. اور پھر کہتی ہے خدا کی قسم جو اس آسمان کے سائے میں ہے، اگر میرے کنٹرول میں ہوں تو سب کچھ میں حسین پہ قربان کر دوں. میرے 4 بیٹے کیا، اگر پوری کائنات گویا بیٹوں سے بھر جائے، حسین کے قدموں میں نچھاور کر دوں. اور بی بی کیا کرتی تھی؟ بی بی آ جاتی تھی جنت البقیع میں، اور
4 قبروں کے نشان بناتی تھی، کبھی عباس کے بین کر کے روتی تھی، کبھی کسی بیٹے کے نام پہ بین کر کے روتی تھی، اور پھر ایک مرتبہ آہ نکل جاتی تھی، واہ حسین واہ حسین۔ جب عباس کو روتی، ساتھ حسین کو بھی یاد کرتی۔ عزادارو، اتنا سخت بین ہوتا تھا بی بی ام البنین کا۔ مروان جیسا شقی القلب جب بی بی کے بین سنتا تو مروان کے بھی آنسو نکل آتے۔ میں قربان جاؤں اے ام البنین، آپ نے اپنے بیٹوں کو شہید ہوتے دیکھا نہیں ہے، لیکن میں قربان جاؤں اور زینب کبریٰ پر جس نے اپنے بیٹے بھی قربان کرائے اور 70 قدم پہ دیکھ رہی تھی اور ظالم ظلم کر رہا تھا، حسین کے گلے پہ خنجر چلا رہا تھا، کہہ رہی تھی زینب یبن سعد تقتلو ویقتل اخی ابو عبداللہ، او ظالم تو مار رہا ہے میرے بھائی کو، اور میرا بھائی پیاسا ہے، اور تیرے اندر کوئی حیا نہیں ہے، یہ پیغمبر کا بیٹا ہے، یہ زہرا کا بیٹا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔